السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام، کتاب الصلاۃ، باب القراءۃ فی الصلاۃ، حدیث نمبر 105 ہے۔ عن ابی قتادۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین یطول فی الاولی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کیا کرتے تھے فاتحۃ الکتاب اور 2 صورتیں۔ پہلی صورت میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ صورت لمبی پڑھتے تھے، ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری صورت رکعت میں فاتحہ کے علاوہ چھوٹی صورت پڑھتے تھے، ویسمع الآیۃ احیانا، اور سری نماز میں بھی کبھی کبھار آیت کو سنا دیتے تھے۔ وکان یقرأ فی العصر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر میں سورۃ الفاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ وکان یطول فی الاولی، وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح، اور اللہ کے نبی پہلی رکعت نماز عصر کی اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد والی صورت کو لمبی پڑھتے تھے، اور آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے نماز فجر کی پہلی رکعت میں، ویقصر فی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں قرات کو کم کرتے تھے، اور پھر رکعتین الاخریین بام الکتاب، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قرات کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الاذان باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 776، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر، حدیث نمبر 451 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب، یعنی ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب تو پڑھتے ہی تھے، وسورتین، مطلب سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پہلی رکعت میں ایک اور سورت اور پھر دوسری رکعت میں ایک اور سورت پڑھتے تھے۔ یطول، اس سے تطویل القراءہ مراد ہے کہ پہلے رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو لمبا کرتے تھے۔ جب آپ قرات کو لمبا کرتے تو پھر رکوع اور سجدے میں کو بھی بڑھا دیتے تھے، کیونکہ قرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم متناسب ہوتی تھی رکوع و سجود سے۔ جب آپ قیام لمبا فرماتے تو رکوع کو اور سجدے کو بھی لمبا فرماتے تھے۔ یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ پہلے دونوں رکعتوں میں فرق کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت دوسری کے قریب نہیں ہوتی تھی، پہلی رکعت زیادہ لمبی ہوتی تھی، دوسری زیادہ چھوٹی ہوتی تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت کو لمبا کرنے کی 2 وجوہات عام طور پر سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی نماز کو پانے والا جلد از جلد نماز کو حاضر ہو کے رکعت کو پا لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت میں شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت اور ایک نشاط ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، اس کے سبب انسان پہلی رکعت کو زیادہ لمبا کر سکتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی رکعت کو لمبا کر لیتے تھے۔ ویسمع الآیۃ احیانا، یعنی سری نمازیں، وہ نمازیں جن میں قرات آہستہ آواز میں کرنی ہے، ان نمازوں میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کبھی کبھار کوئی آیت بآواز بلند پڑھ کے سنا دیتے تھے، یا تو ان کو متنبہ کرنے کے لیے یا ان کو بتلانے کے لیے کہ آپ قرات کر رہے ہیں، خاموش نہیں کھڑے ہوئے۔ تو امام کے لیے بھی یہ جائز ہے، اس سے اپنانا چاہیے صلاۃ السر کے اندر بھی کہ وہ قرات کو کبھی کبھار لوگوں کو سنا دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو روایت کے آخر میں وفی الرکعتین الاخریین بام الکتاب، آخری 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الکتاب کا پڑھنا یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ نص صریح ہے کہ آخری رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں پڑھی جائے۔ وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح ویقصر فی الثانیہ، تو اس کی حکمت
یعنی تمام کی تمام نمازوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیڈول تھا، جو روٹین تھی، وہ پہلی رکعت کو لمبا کرنا تھا۔ اگر کوئی انسان 4 رکعتی نماز میں، 3 رکعتی نماز میں آخری صورتوں یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی قرات کو لمبی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ صورت صرف آخری رکعات میں ام الکتاب کو ہی پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو ہی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز مکمل ہے، اس میں کوئی کمی وغیرہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر چند ایک فوائد۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ سے زائد قرات کی مشروعیت ثابت ہو رہی ہے۔ فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلی رکعت کا دوسری رکعت سے زیادہ لمبا ہونا، اس کا مشروع ہونا۔ فائدہ نمبر 3 یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری دیگر صورتوں کی قرات کا مشروع ہونا، کہ انسان کوئی بھی صورت پڑھ لے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل صورت پڑھا کرتے تھے، یہی افضل اور مشروع طریقہ کار ہے۔ اور فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ نماز فجر کی پہلی رکعت میں قرات کو لمبا کرنے کی مشروعیت اور دوسری رکعت میں قرات کو چھوٹا کرنے کی مشروعیت، یہ حدیث مبارکہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور صلاۃ الصبح یہ ممتاز ہوتی ہے اپنی قرات میں لمبا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی واقم قرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الفجر کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے۔ حدیث نمبر 106 ہے، ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھی۔ یہاں با استیعاب کے لیے ہے، یعنی مکمل سورۃ طور پڑھی۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الاذان باب الجہر فی المغرب حدیث نمبر 765، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 463 ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں جو مشرکین کے قیدی 70 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو چکے تھے۔ تو جب یہ ان قیدیوں کو مدینے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا، کئیوں کو بغیر معاوضے کے آزاد کر دیا، کئیوں کو مسلمان قیدی کے بدلے آزاد کیا، کئیوں سے مال لے کر، کئیوں کو اس بات کے بدلے عوض کیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو کتابت سکھائیں۔ اور جبیر بن مطعم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن مطعم کے باپ کے بارے میں فرمایا تھا، مطعم بن عدی کے بارے میں، لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب فرض الخمس باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس حدیث نمبر 3139 ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ با یہاں پر استیعاب کے لیے ہے، جمیع الطور مراد ہے، جس طرح ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت العتیق کی وہ طواف کریں۔ مطلب کیا ہے؟ بیت العتیق سے مراد کہ مکمل ہجر کا جگہ سے بھی اوپر سے آنا ہے، جو ہجر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کے اندر سے اگر کوئی طواف کرتا ہے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا، یہی اہم ترین بات ہے۔ تو یہاں پر با اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صورت پڑھی ہے۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون الی آخرہ اننی حین سمعتها کاد قلبی یطیر، جب میں آپ کی صورت کو سن رہا تو میرا دل ایسا تھا جیسے اڑ جاتا۔ یہ روایت صحیح سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب الحمدللہ 832 نمبر حدیث ہے۔ اس روایت کریمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز مغرب میں جہری قرات کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 اور فائدہ نمبر 2 کہ رسول اللہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ صلاۃ المغرب میں طوال مفصل صورتیں پڑھ لیں۔
تو یہاں پر ایک قاعدہ اور خلاصتاً جو بات وہ یہ ہے کہ کسی چیز پر اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں میں سے ہمیشگی کی ہے تو سنت یہی ہے کہ انسان انہی صورتوں پر ہمیشگی کرے۔ جو صورت کی تعیین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اسی صورت کی تعیین کرنا سنت ہوگا، اور جو قرات آپ سے بیان الجواز کے لیے ہے اس میں سنت نہیں کہا جائے گا، بلکہ انسان اپنے مرضی کے مطابق قرات کر سکتا ہے۔ تو مغرب کی نماز کے اندر جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قصار مفصل صورتوں کی تلاوت فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔